آپس میں مقابلہ رکھیں. ایک دفعہ تو جلدی کر رہا ہوں، میں جلدی سے پہنچ جاؤں. ایک دفعہ کیا کروں، میں سب سے جلدی جا کے مغفرت خدا حاصل کروں. دیکھیں سورہ حدید کی 21 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سابقو یعنی مسابقہ رکھو، مقابلہ رکھو. جیسے کیا ہوتا ہے، آگے ایک نشان رکھے ادھر سے مقابلہ کرو، جو جلدی دوڑ میں وہاں پہنچ جائے انعام ملے گا. اسی طرح سب کی فکر یہ ہوگی میں سب سے پہلے مغفرت خدا کو کیا ہے حاصل کروں. باقاعدہ اس فکر میں رہیں گے. وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اب جب خدا عالم بھی تاکید کر رہے ہیں کہ مغفرت خدا حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ جلدی کریں، آپ لوگ مقابلہ کریں. اور انبیاء اولیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مغفرت خدا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ مغفرت خدا کن چیزوں پہ ہے، کن کاموں میں خدا عالم کی مغفرت حاصل ہوتی ہے. ان کاموں کو ہم پہلے پہچان لیں اور پھر اس پہ عمل کریں. تو سب سے پہلی بات مغفرت خدا نماز میں، نماز کو اہمیت دیں. نماز پڑھنے کے بعد فوراً مغفرت خدا انسان کی شامل حال ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیں امیر المومنین سلام کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ 299 نمبر حکمت میں فرماتے ہیں ما اہمنی ذم امہلت بہ بعدہ حتی اصلی رکعتین. مجھ علی کے لیے کوئی گناہ اہم نہیں ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان خدا کی مغفرت سے دور ہوتا ہے. اب واپس مغفرت خدا میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، توبہ کرنا ہے، کچھ ایسے کام انجام دے جس کی وجہ سے واپس رحمت خدا میں شامل ہو جائے، مغفرت خدا ان کی شامل حال رہے. تو امیر المومنین السلام فرماتے ما اہمنی ذم، میرے لیے کوئی گناہ اہم نہیں ہے، جتنا بڑا گناہ ہو میں انجام دے سکتا ہوں اگر یہ بات مجھے یقین ہو جائے. امہلت بعدہ، بعد میں اس گناہ کے بعد مجھے مہلت مل جائے. حتی اصلی رکعتین واسأل اللہ العافیہ، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے تو پھر کوئی گناہ میرے لیے کیا ہے، اہم نہیں. کیونکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے واسأل اللہ العافیہ خدا سے مغفرت کی دعا کروں گا تو میرے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مغفرت خدا شامل حال ہوتے. لیکن دعا نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کے جتنے گناہ وہ سارے بخش دیے جاتے. بس نماز کو اہمیت ہے، نماز کے ذریعے سے خدا عالم کی مغفرت حاصل ہو جاتی ہے. اور کس چیز سے مغفرت خدا حاصل ہوتی ہے، نہج البلاغہ کی 24 نمبر حکمت میں امیر المومنین السلام فرماتے ہیں من کفارات الذنوب العظام. بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان مغفرت خدا سے دور ہو چکا ہے. اب کیا کریں، اس کا کفارہ ادا کریں. کفارہ ادا کرے گا تو مغفرت خدا اس کی شامل حال رہے گی. کفارہ کیا ہے، بڑے بڑے عظیم گناہوں کا. فرماتے ہیں من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروہ. بڑے بڑے عظیم گناہوں کا کفارہ غم زدہ لوگوں کے غم کو دور کرنا ہے، ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. اگر یہ 2 کام کرو گے تو آپ کے بڑے بڑے عظیم گناہوں کا کفارہ ہو گیا اور رب العالمین آپ کے لیے کیا کریں گے، اپنی مغفرت کو بھیج دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں مغفرت خدا شامل حال رہے تو کیا کریں، غم زدہ لوگوں کے غم کو دور کریں اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو پوری کریں، ان کی احتیاج کو برطرف کریں. اور اس سے بڑھ کے کیا ہے، جس کی وجہ سے مغفرت حاصل ہو جائے. یعنی کیا ہوتا ہے، انسان گناہوں کی وجہ سے، انسان خطاؤں کی وجہ سے مغفرت خدا سے دور ہو چکا ہے. اب کیا کرے کہ واپس مغفرت خدا ان کی شامل حال رہے. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب ان گناہوں کو بخشوانے کے اس کے پاس طاقت و توانائی نہیں ہے، یعنی اتنے ان کے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ایک کام کرے. یہ ایک کام تمام گناہوں کو بخشوانے کے کیا ہے، ذریعہ اور وسیلہ ہے. وہ کیا ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یقدر علی ما یکفر بہ الذنوب، وہ شخص جو اپنے گناہوں کو بخشوانے کے طاقت و توانائی نہیں رکھتا ہے، گناہوں کے کفارہ ادا کرنے کے طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ کیا کرے، فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى محمد وآل محمد، وہ محمد و آل محمد پہ صلوات زیادہ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وہ کام کیا کرے؟ بس ایک ہی کام کرے. جس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتے ہیں تو کیا کریں؟ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تَهْدُمُ الذُّنُوبَ حَدْمًا. یہ زیادہ صلوات بھیجنا تمام گناہوں کو فنا کر کے رکھ دیتا. یعنی اگر آپ زندگی میں یہ کام باقاعدہ تاکید سے مولا کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيُكْثِرْ، زیادہ پڑھیں. ایسا نہیں کہ ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، دن میں زیادہ صلوات پڑھتے رہیں تو کیا ہوں گے؟ گناہ، بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے اور مغفرت خدا شامل حال ہے. اور کس طریقے سے یعنی مغفرت خدا انسان کی شامل حال ہو سکتی ہے؟ تو ایمان ہے. ایمان